السلام علیکم بچو اس پری رات دوستی امیک پری از پیرا ون چھس باقی ہنا دپا کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اس سے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھر کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جاگ چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جاگ چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہیں جو مصیبت میں کام آئے۔ دپان کینٛہہ بچہ گٔیے لیدر نالے کُن، کینٛہہ بچہ ٲسۍ بازارس منٛز، کینٛہہ بچہ گٔیے جنگلس کُن سٲل کرنہِ۔ دپان احمد اور ندیم تم تہِ ٲسۍ جنگلس منٛز، دپان یِم تہِ گٔیے اکہِ طرفہٕ، دپان یِم گٔیے اونچہِ اور گھنے، دپان اتہِ اوس واریاہ تھوٚد پہاڑ کہِ اتہِ اوس گوٚن واریاہ کُلۍ، گھنے پیڑ تھے، یِم ٲسۍ واریاہ گھنۍ۔ ارد گرد کا نظارہ بے خوبصورت اور دلکش تھا۔ دپان اتہِ اوس واریاہ بے حد اوس خوبصورت، انسانس اوس نہٕ دِلٕے اتہِ نیران کینٛہہ۔ دپان احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ دپان یِمن گٔے اتھ ییٚلہِ یِم پکان وٲتۍ یِمن گوٚو اتھ تہِ اکھ أکِس سۭتۍ یَلہٕ، یِمن اوس اوٚتامَتھ تھپھ اکھ أکِس کٔرِتھ۔ دپان ییٚلہِ یِم وٲتۍ اچانک واریاہ دوٗر وٲتۍ یِم، اتہِ گٔے اکھ آواز، جنگل کی خاموشی، اتہِ چھِ واریاہ خاموشی، تہٕ یِم وٲتۍ، یِمن آیہِ آواز تہٕ یِم لٔگۍ کھوژنہِ، ڈرا دیا دونوں کو ڈرا دیا، دپان لٔگۍ کھوژنہِ۔ اتنے میں احمد کو تھوڑی ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ دپان ییٖتِس کالس ووت احمد یُس چھُ أمِس نزدیٖک ووت یہِ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ دپان ریچھ ووت أمۍ سٕے طرف، احمد نے ندیم کو ہاتھ فوراً جھٹکا دیا۔ دپان احمد یُس چھُ یہِ ووت فوراً کھوٚت یہِ کُلِس، أمۍ دیُت جھٹکہٕ، یہِ کھوٚت ہیوٚر اور پھرتی سے ایک پیڑ چڑھ گیا۔ دپان یہِ کھوٚت اتھ کُلِس
دستے. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. دپان ییٚلہِ ندیمس سۭتۍ ووت ریچھ أمۍ کٔر کٲم ہاپت ییٚلہِ أمِس نزدیٖک ووت أمِس برونٛہہ کَنہِ دپان أمِس سۭتۍ اَکٕے چیٖک نیٖرِتھ. یہِ چھِ کَران احمد کو پکارتے ہوئے یہِ چھِ کَران احمد اللہ احمد مجھے بچا. یہِ چھِ أمِس وَنان احمد مجھے بچا میں بچا مجھے پیٹ پر چڑھانا نہیں آتا. دپان بہٕ چھُسے نہٕ ہٮ۪کان اَتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اور کھٔسِتھ کِہیٖنۍ. احمد پیٹ پر ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. دپان احمد چھِ کُلِس پٮ۪ٹھ مطلب بے بسی یہِ چھِ مجھے وٕچھان خاموشی بیوٗٹھ خاموش. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوچا. دپان ندیمس گٔے واریاہ گھبراہٹ. یہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان سوٗنچِتھ. زٔمیٖن پر لیٹ گیا. یہِ چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی. دپان أمۍ کٔر کٲم أمۍ کٔر أچھِ بنٛد. أمِس اوس سانس رُکو یہِ. ایسے لگ رہا تھا اَتہِ پتھر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہے. دپان أمۍ سوٗنچ کہ یہِ چھِ موٗد. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے وَتے دپان ییٚلہِ أمِس باسیو تہٕ یہِ درٛاو. ادھر کھلی دپان أمۍ کٔر کٲم آنکھوں سے دیکھ کے ریچھ جا چکا. أمۍ وٕچھ أچھو سۭتۍ کہِ ریچھ ژوٚل. اس کی جان وہ جان آئی. دپان یہِ آیے أمِس کِہیٖنۍ. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا احمد کی طرف دیکھا. دپان أمۍ کٔر کٲم تُلٕنۍ تھوٚد پنٕنۍ کپر. دپان یہِ چھِ وٕچھان احمدس کُن. احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دُکھ ہوا. دپان مےٚ ہسا گوٚو احمد یہِ چھِ أمِس وَنان ژٕ درٛاکھ مےٚ آز بے وفا. مےٚ گوٚو واریاہ چون دُکھ. مےٚ اوس نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ یہِ توقع کینٛہہ کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اس سے اکیلا چھوڑ دیا. میں آئی وٕنکیٚنس مصیبت ورود سے مجھے اکیلا. احمد نے جواب دے کہا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا. دپان احمدن وٕچھ ییٚلہِ ریچھ درٛاو أمۍ ووٚتھ بۄن أمۍ کُلہِ پٮ۪ٹھ اور ندیم سے کہنے لگا. دوٚپنس ووٚننس شکر ہے. ندیم چھِ وَنان شکر ہے کہ بچ گیا ژٕ بچاکھ لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہا رہا تھا. ییٚلہِ ژےٚ ریچھ ٲے کَنس نِش ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے أمۍ. ندیم مسکرا کر بولا. أمۍ چھِ أمِس وَنان مسکرا کر بولا ریچھ مجھ سے کہا رہا تھا. مےٚ ووٚن ریچھن کہ دوست وہی ہیں جو مصیبت میں کام آئے. دوست گوٚو سُے یُس مصیبت وِزِ بکار ای. بچو تۄہہِ یِیو پانَے سمجھس منٛز. یہِ چھِ أمِس یہِ کیٛاہ یَتھ نَسَن ییٚلہِ أمۍ ترٛوو ندیٖمن ییٚلہِ پتھر ترٛوو أمۍ لوج خاموشی تہٕ ریچھ آو أمِس کَنس تل تہٕ یہِ ووت أمِس اَتھ أمِس چھِ راے یہِ چھُ مردٕ تہٕ أمۍ کٔر کٲم تہٕ یہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو. ہُہ چھُس وَنان ییٚلہِ پتہٕ احمد کُلہِ پٮ۪ٹھ بۄن ووت دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے ریچھن أمۍ کیٛاہ ووٚنُے ژےٚ. دوٚپنس أمۍ ووٚن مےٚ دوست گوٚو سُے یُس مصیبت وِزِ یی بکار تہٕ ژٕ درٛاکھ آز مےٚ بے وفا. مےٚ ٲس نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ یہِ اُمید کینٛہہ ژٕ نیرکھ مےٚ ترٛاوکھ ژٕ اکیلا. تہٕ گوٚبریو یہِ چھِ نصیحت اکھ کیٛاہ دپان دوست گژھِ سُہ آسُن یُس مصیبت وِزِ یی بکار. چلو اِنشاء اللہ پتہٕ کرو أسۍ تَمہِ پتہٕ کوسچن.